السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور گزارش مفتی صاحب یہ کرنی تھی۔ تمام مفتی حضرات یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کنایہ میں طلاق دیتا ہے تو اس کے کنایہ کے کلمات سے اس کی مراد پوچھ کر مطلب بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے کلمات سن کر اس کی مرادات کے محمل متعین کیے جاتے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ طلاق دینے والے نے دی ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے ان کلمات کے ساتھ کیا مراد لی ہے۔ مفتی کا کام دوسرے کے کلام کی مراد کو سن کر اس کا حکم بیان کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کی کلام کی مرادیں بیان کرنا ہے۔ اس طرح تو میرے بھائی کون سا باطل فرقہ ہے کہ جس کی مرادیں متعین نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن پیغمبروں کی کرسیاں لگیں گی اور ان کے پیچھے اس کام کے کرنے والوں کی کرسیاں ہوں گی۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ان کی کرسیوں پر نبوت کی مہر نہیں ہوگی۔ یہ بات کم از کم میں نے 30 برس تک تواتر کے ساتھ تبلیغیوں سے سنی ہے، عرب کے، عجم کے، چھوٹے بڑے، رائے گنج کے ممبر پر، مختلف شہروں میں، شب جمعوں میں، یہ بڑی دھڑلے سے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اور میں ان سے اکثر یہ کہا کرتا تھا جب نبیوں کی کرسیاں بچھیں گی تو پیچھے کسی صحابی کو بھی بیٹھنے کی گنجائش ہے کہ تم ہی لوگ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاؤ گے؟ تو میں نے آپ کو عرض کی ہے، یہ تو کشتی نوح تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، یہ تو اپنے کام کو نبیوں والے کام سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے ان تبلیغیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب دائی قوم میں ہوتا ہے تو قوم ٹھیک ہوتی ہے، دائی چلا جاتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے۔ مثال پیش کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ اپنی قوم میں تھے تو قوم ٹھیک تھی، آپ چلے گئے تو رات لینے، تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا۔ میرے سامنے ایک آدمی نے یہ بات کی تو پیچھے داؤد علیہ السلام بھی تو تھے، تو جواب آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام میں کوتاہی کی۔ یہ تو نبیوں تک سے کیڑے نکالتے ہیں، نبیوں تک کی دعوتی کاموں کے اندر نقص اور عیب نکالتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا مشہور ڈاکٹر خالد ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ اصحاب کہف ایمان والے تھے، دعوت والے نہیں تھے۔ دعوت والے ہوتے تو غار میں نہ چھپتے، ایمان والے تھے نا، نرے ایمان والے، اس لیے غار میں چھپے۔ مجھے آپ بتائیے کہ قرآن میں جن لوگوں کی منقبت بیان ہو رہی ہے اور یہ ان کی منقصت بیان کر رہا ہے، ان کا نقص کا پہلو بیان کر رہا ہے، کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں، بلکہ کیا یہ کلام اللہ کی اہانت نہیں؟ مول صاحب کب تک ہم یہ جناب اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں گے کہ جی نہیں جی ان کی عوام کہتے ہیں، یہ باتیں ان کے خواص کہتے ہیں، یہ ان کے بانیان نے ان کو ایک علمی مواد دے کر گئے ہیں۔ مولوی زکریا صاحب نے صحابہ کرام کے بچپن کے واقعات میں حضرت حسین کے قصے میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور کا انتقال ہوا تو حضرت حسین چھوٹے سے بچے تھے، تو ان کو مشکل سے 4-5 حدیثیں یاد تھیں، اور پھر اپنے ہی اسی صفحے کے نیچے لکھتے ہیں کہ میرے پتنی اپنے دادے کا پردادے کا کسی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو انہیں 2.5 پارے یاد تھے۔ تو ایک ہی تناظر میں کلام بیان کرتے ہوئے 2 باتیں کہنا کہ ایک صحابی رسول کو 4 سے 5 سال کی عمر میں 4-5 حدیثیں بھی نہیں آتی تھیں، اور اسی پیرائے میں لکھتے لکھتے آخر میں یہ کہنا کہ ہمارے ہاں تو دودھ پیتے بچے بھی 5-5 پارے یاد کر لیا کرتے تھے، کیا یہ تقابل گستاخی نہیں؟ کتنی طویلیں آپ کر لیں گے؟ جب ایک ہی پیرائے میں 2 باتیں کی جائے تو کیا صحابی رسول کے بالمقابل اپنے خاندان کے بچوں کو پیش کر کے یہ بات کہنا، کیا یہ ان کی بے ادبی نہیں؟ کس کس چیز سے آپ جان چھڑائیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے مولوی صاحب، یہ کام پھیل گیا ہے، ہر طرف ان کا غلبہ ہو گیا، ہر مسجد میں ان کے ساتھی پیدا ہو گئے، اب علماء کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں پچھلے 35 برس سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ جس عالم نے بھی ان کے خلاف کوئی علمی بات اٹھائی، یہ اس کی جڑیں اکھاڑ دیتے ہیں، اس کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، اس کو نکلوا کے دم لیتے ہیں، اس کا اتنا سخت گھیراؤ کرتے ہیں کہ بالآخر یا اسے مسجد چھوڑنی پڑتی ہے یا زبان بند کرنی پڑتی ہے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، ان تبلیغیوں نے ایسے علماء کا
سخت گھراؤ کیا اور اس کی مخالفت کی اور اس کو تکلیف دی، ستایا، رلایا، برباد کیا، کہ جس کو تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ تحفظات تھے۔ اب ہمارے دیوبندیوں کے مدارس کی روش دیکھ لیں، ایسا عالم کسی معروف مدرسے میں رہ ہی نہیں سکتا جس کو تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ اشکالات ہوں۔ اب بجائے اس کے کہ ان اشکالات کے جوابات دیے جائیں یا ان کو مطمئن کیا جائے، ایک ہی رستہ متعین کیا ہوا ہے، یہاں سے نکلو اور پھٹا کھاؤ اور نکلو یہاں سے، یہاں تیرا نظر آنا بھی ہمارے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی بن گئے تبلیغی، جو پہلے کبھی مدارس کو عزت سے امداد دیا کرتے تھے کہ ہماری نجات اس میں ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے جھنگ کے بزرگوں کے بارے میں بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یہ مولوی کیا ہیں، یہ تو ہماری جیب میں پڑے ہوئے ڈھیلے ہیں، یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ تو مولوی صاحب اس وقت اکثر علماء کو، جتنے یہ طویلوں کے انبار لے کے کھڑے ہیں نا، ان سب کو اپنی جان کا تحفظ زیادہ عزیز ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے تبلیغ والوں کے بارے میں دو ٹوک بات کی تو اس کے بعد ہم بچ نہیں سکتے۔ مجھے حیرانی ہے اس بات پر کہ ہم نے بریلویوں کے ساتھ طویلوں والا کاروبار نہیں کیا، ہم نے مودودیوں کے ساتھ طویلوں والا کاروبار نہیں کیا، ہم نے خاکسار تحریک کے ساتھ طویلوں والا کاروبار نہیں کیا، چکڑالیوں کے ساتھ، بندیالیوں کے ساتھ، مرزا محمد علی جلمی کے ساتھ، غامدی کے ساتھ کسی ایک گمراہ فرقے کو ہم نے نہیں بخشا، طاہر القادری نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو تعویل کی گنجائش نہیں دی۔ یہ رستہ، یہ گنجائش، یہ وسعت اور یہ پازیٹو پوائنٹ ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ ہم سب کو کہتے ہیں یہ تم نے کہا ہے یہ دو ٹوک حکم ہے، یہ تم نے کیا ہے یہ دو ٹوک حکم ہے۔ لیکن جہاں باری آتی ہے تبلیغی جماعت کی، وہاں پر تمام دیوبندیوں نے جیسے عملی طور پر تعامل کی طرح اجماع کر لیا ہے کہ ہم نے ہر طویل کا رستہ انہیں دینا ہے۔ میں حیران ہو گئی یہ بات سن کر کہ انڈیا کا ایک کلپ میرے پاس آیا نظام الدین دہلی کا، تو اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے، اس وقت وہاں مولوی سعد وغیرہ کے ساتھ وہاں کے آپس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ اس سے قطع نظر چھوڑیے وہ کیا جھگڑا ہے، ہمیں درپے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ان کا ذاتی جھگڑا ہے یا انتظامی جھگڑا ہے یا شرعی جھگڑا ہے یا دارالعلوم دیوبند ان کے خلاف فتوی بازی کر رہا ہے، اور مولوی سعد آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی متنازع باتیں کر دیتا ہے، متنازع کیا ہے بلکہ سری سری کفر بک دیتا ہے، سری سری بکواس کر دیتا ہے، اسلام کے اوپر حرزہ سرائی کرتا ہے، پھر دیوبند والے فتوے دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی اس نے توبہ کر لیا، پھر پتہ چلتا ہے جی اس نے دوبارہ کر دیا۔ ہمیں اس تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کلپ میں وہ آدمی کہتا ہے جی 20 برس سے ہم مولوی سعد کو سمجھا رہے ہیں، جب دیکھا پانی سر سے اتر گیا تو اب ہم نے اس کے خلاف کھلم کھلا مخالفت شروع کر دیا۔ حیران ہو کہ میں رہ گیا کہ اگر اپنے دیوبندی ہوں تو 20 برس تک گنجائش دی جاتی ہے، 20 برس تک۔ یہی کوئی بریلوی ہوتا 1 گھنٹے کی بھی گنجائش نہیں دی، ٹھک گمراہ۔ میں نے مولوی سعید احمد پالم پوری صاحب کا بیان سنا، جی ہماری ساری زندگی مودودیوں کے خلاف گزر گئی، باطل کی سرکوبی میں گزر گئی۔ کہاں تو ہمارے کابر علماء دیوبند کی زندگی کا تر امتیاز اور ان کا امتیازی وصف اور ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے کسی لمحے میں بھی باطل کو گنجائش نہیں دی، اور کہاں انہی علماء دیوبند کی یہ شان بھی ہے کہ 20 برس تک ان کے منہ دکھتے رہتے ہیں، آج طائب ہوتا ہے کہ کل طائب ہوتا ہے، اب چھوڑتا ہے کہ کب چھوڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب حق بیانی مسئلہ نہیں رہ گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی ہے تو زبانیں بند کر لو، طویلوں کے دروازے کھول دو، گنجائش دینا شروع کر دو، انتظار میں پڑ جاؤ، آج توبہ کرتے کہ کل توبہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ہو اسی وقت پکڑو، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں۔ یہ رویہ ہمیں کہاں لے جا کر ڈبوئے گا وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جناب کہ مولوی سعد نے دھڑلے سے یہ بات کہی، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بعد روئے زمین پر سب سے محترم جگہ نظام الدین دہلی کا مرکز ہے، اور سب کو ادھر ہی لوٹ کر آنا ہوگا۔ چلو اگر یہ سب مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے افضل جگہ ہی ہے تو پھر لوٹ کے مکہ جانا ہے کہ نظام الدین آنا ہے؟ جب مکہ مدینہ ہی افضل ہے تو آخری مرجع ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایسی گمراہ کن باتیں ممبروں سے بیان کی جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے مولوی سعد کو یہ کہتے سنا ہے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں
اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں اور اس کو توجہ سے سنو۔ پھر کہتا ہے ہمیں جو ایمان دیا گیا ہے وہ انبیاء، صحابہ اور فرشتوں سے افضل ہے۔ کہتا ہے یہ بات بڑی بھاری ہے، یہ بات بڑی بھاری ہے، لیکن میں دوبارہ توجہ چاہتا ہوں، ایک بار پھر کہتا ہوں، غور سے سنیے۔ ہمیں جو ایمان دیا گیا ہے وہ انبیاء، فرشتوں اور صحابہ سے افضل ہے۔ ایسے ایسے تو کفریات بکے جا رہے ہیں اور میں اور آپ طویلوں کی پٹاری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب ہم اپنے ہاتھوں سے اس باطل کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ مجھے جتنے بھی علماء سے میں ملا ہوں، اکابر بھی، اصاغر بھی، معاصر بھی، ایک شخص نے صرف صحیح بات کی ہے، صرف ایک شخص نے، اللہ اسے غریب کے رحمت کرے، وہ تھے جی مولوی حمید اللہ جان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ جامعہ شریفیہ کے صدر مدرس تھے۔ میں ایک دفعہ جامعہ شریفیہ گیا تو مجھے پتہ چلا اکیلے بیٹھے ہیں، دارالفتاح میں، میں چلا گیا۔ انہوں نے مجھے ایک سائل سمجھ کے بڑے پیار سے بٹھایا، بیٹا بیٹھو، کیا کہنا ہے؟ میں نے اپنی کچھ گزارشات رکھی، ان باتوں باتوں میں پونا گھنٹہ گزر گیا۔ انہوں نے بڑی تسلی سے میری بات سنی، ٹوکا نہیں، روکا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر مجھے جواب چاہیے تھا، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، میں خاموش ہو گیا، بھی کچھ ان کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے۔ تو میری بات سن کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، لمبی سانس بھری، اور سب سے پہلے انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے بیٹے ہم کیا کریں، ہم پہلے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اگرچہ حضرت نے وضاحت نہیں کی، لیکن میرا وجدان ہے کہ ان کا اشارہ حیاتی اور مماتی کی طرف تھا کہ ہم دیوبند پہلے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے، حضرت فرماتے ہیں اب کیا کریں، چپ رہیں تو یہ فتنہ بنتے جا رہے ہیں، بولنے تو اپنے ہیں۔ یہ ارشاد فرما کے حضرت خاموش ہو گئے۔ حضرت نے اپنے تئیں ایک جامع معنی کلام کر کے گویا کہ میرے سارے اشکالات کے جواب دے دیے، اور بظاہر جتنی اس وقت میری چھوٹی عمر تھی، یہ کم از کم آج سے 18 یا 19 برس پہلے کی بات ہے، جتنی میری چھوٹی عمر تھی اور جتنی وہ بزرگ عمر کو تھے، اور پھر صدر مفتی اور میں ایک لڑکا سا، تو انہیں پوری امید تھی کہ جتنا جامع معنی اور مدلل جواب میں نے اسے دے دیا، اب یہ لڑکا مزید کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن میں یہی تو چاہتا تھا کہ ان علماء کو جھنجھوڑوں، ان کو ہلاؤں، ان کو کہوں کہ کچھ کرو۔ تو میں نے بڑے آرام سے کہا جی پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ چپ رہنا آپ نے طے کیا ہے تاکہ یہ فتنے بنتے چلے جائیں، یا آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ یہ اپنے ہیں؟ تو اسلام میں دھڑے بندی بھی ہوتی ہے، اسلام میں جماعت بندی بھی ہوتی ہے، جب اسلام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنے لوگ ہیں۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ حق بیان کرنا ہے چاہے سگے باپ کے بھی خلاف ہو۔ تو اس پر حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا، تو میں نے بھی مزید گفتگو مناسب نہیں سمجھی، میں اجازت لے کے اٹھ کے آ گیا۔ تو وہ ایک مرد مومن میں نے دیکھا جس نے صاف لفظوں میں اقرار کیا کہ یہ جماعت فتنہ بنتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سارے علماء آخر خاموش کس لیے ہیں۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، ایک ہی سطر میں لکھتے ہیں یہ جماعت محرف قرآن بھی ہے، ساتھ ہی لکھتے ہیں ان سے خیر کی بھی امید بھی ہے۔ آخر ہمارے علماء کی طرف سے یہ 2 بیانات کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ پھر اگلی بات یہ، اگر ایک عالم نے ایک کال کیا ہے، کچھ عرصے بعد دوسرا کال کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علم الرجال، علم الحدیث، ناسخ منسوخ، ان ساروں میں اصول کیا ہے؟ تقدیم اور تاخیر، کس کے قول کو لیا جاتا ہے؟ پہلا قول یا دوسرا قول؟ کون سا قول لیا جاتا ہے؟ حیرانی کی بات ہے، ہم جب مناظرے پڑھانے بیٹھتے ہیں، ہم جب قرآن حدیث پڑھانے بیٹھتے ہیں، تو یہی بحثیں چلتی ہیں، جی یہ پہلا قول ہے، یہ آخری قول ہے، تو لیا جائے گا آخری قول کو۔ ما مست النار کے مسئلے میں ہم سارے علماء کے سامنے، طلباء کے سامنے اپنے علم کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور نے کبھی منع کیا تھا، آخری عمر کا فعل یہ تھا۔ اب مجھے حیرانی ہوتی ہے، مولوی یوسف لدھیانوی صاحب مرحوم اللہ غریق کے رحمت فرمائے، انہوں نے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں جا بجا تبلیغی جماعت کی بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن یہاں آ کر وہ اصول کیوں فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ کیوں نکل جاتا ہے کہ حضرت کا آخری قول بھی دیکھ لیا جائے؟ جتنے پہلے قول تھے سر آنکھوں پر، لیکن دیکھا یہ جائے گا حضرت کا آخری قول کون سا تھا؟ وہ تو آخری عمر میں فرما گئے تھے کہ یہ جماعت تو گمراہ ہو چکی ہے،
اور مجھے اب ان سے خیر کی کوئی امید نہیں۔ حضرت نے تو سائل کو دھمکی دی تھی کہ اب میں تیرے رائول والوں سے بات کروں گا اور ان کو بھی کہوں گا یہ آپ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے انہی کتابوں میں مقدم اقوال بھی لکھے ہیں، مؤخر اقوال بھی لکھے ہیں، اور آج ہم مقدم اقوال سے استدلال کرتے پھر رہے ہیں اقوال سے۔ کیا شرعن یہ جائز ہے؟ پھر تو مرزائیوں کو بھی رستہ دیجئے۔ حضرت گنگوئی نے بھی کبھی غلام احمد قادیانی کو غیر کافر کہا تھا، غلام فرید چاچڑوی نے بھی کبھی غیر کافر کہا تھا۔ مرزائی آج تک وہ دونوں اقوال لے کر جہاں کوئی سادہ قسم کا اور کوئی سطحی ذہن کا مولوی مل جاتا ہے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ تمہارے رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا غلام احمد قادیانی کافر نہیں ہے، اور یہ تمہارے غلام فرید چاچڑوی نے کہا تھا کہ جی میں تو ان کو کافر نہیں سمجھتا۔ لیکن یہ قول ان کا کس وقت کا ہے؟ جب انہیں قادیانیوں کے پورے اور صحیح اور اصلی عقائد نہیں پہنچے تھے۔ ہم ان کو یہی منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کا فتویٰ، یہ ان کا قول اس زمانے کا ہے جس زمانے میں ان تک قادیانیوں کے صحیح احوال نہیں پہنچے تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری صورت کردار عقیدہ نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو غلام احمد قادیانی کے اصلی عقائد پہنچے انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ یہاں بھی پھر پچھلے قول کو لیجئے نا۔ حیرانی کی بات ہے ہر باطل کے خلاف ہم اپنے اکابر کی آخری اقوال کو لیتے ہیں۔ ہر گمراہی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ اصول ہے کہ جی مؤخر قول کو لیا جائے گا، متقدم کو نہیں لیا جائے گا، پہلا قول نہیں بعد والا قول لیا جائے گا، ناسخ کو لیا جائے گا، منسوخ کو نہیں لیا جائے گا۔ اور یہاں آ کر ہم سب بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھولا بھٹکا قول کبھی مولوی تھانوی صاحب نے ان کو دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا ماشاءاللہ وہ لے کے نچاتے پھر رہے ہیں۔ کبھی کسی بزرگ نے ان کو دیکھا ہوگا، کہا ہوگا جی ماشاءاللہ ہم اس کو لے کے نچاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن انہی بزرگوں نے جب بعد میں ان کے احوال دیکھے تو ان کے سارے خیالات وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ سب سے بڑی کہ احتشام الحسن کاندھلوی کا پہلا رسالہ تو پکڑتے ہیں کہ انہوں نے لکھا جی مسلمانوں کی موجودی پستی کا واحد علاج، لیکن اس نے جب اس کی تردید میں بندگی کی صراط مستقیم لکھی اس کا نام تک نہیں لیتے۔ جب وہ آدمی کہہ کے مرا کہ میں 40 سال تک اس کا رفیق رہا، 40 سال کتنے سال، بہرحال وہ کہتا ہے میں ان کا رفیق رہا، بالآخر مجھ پر منکشف ہوا کہ ان کے اندر ہم غیر شرعی باتیں آ گئی ہیں اور میں اپنے پہلے رسالے سے بری ہوں۔ وہ پہلا رسالہ چھاپ کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن اس رسالے سے جس نے خود مؤلف نے رجوع کیا اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو بتائیں یہ بے ایمانی ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ دہی ہے یا نہیں؟ یہ بے ایمانی ہے یا نہیں؟ کہ اس مولوی احتشام الحسن کاندھلوی کا آخری عمر میں لکھا ہوا رسالہ کیوں نہیں دنیا کے سامنے لاتے؟ اس طرح کر کے بے شمار مولوی عبدالسلام نوشہروی ہے اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے حسن ظن میں اس جماعت کے شروع میں ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی ہم جو سمجھ کے آئے تھے یہ تو وہ جماعت ہے ہی نہیں، ان کی تو عقیدے ہی بگڑے ہوئے ہیں، ان کے تو کام ہی بگڑے، ہمیں تو دور دور سے اچھے لگے تھے کہ داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، ٹوپیاں، اونچی شلواریں ہیں، لوگوں کی منتیں ہیں، لجاجتے ہیں، سماجتے ہیں، اور جناب پکڑ کے لوگوں کو مسجدوں میں لے جا رہے ہیں، ہم سمجھے خیر کا کام کر رہے ہیں۔ وہ تو قریب میں جا کے دیکھا یہ تو عقائد کی بربادی ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جناب ان علماء کے بعد کے اقوال کو تو ہم نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ استدلال کرتے ہیں۔ ان کے پہلے اقوال سنائے جا رہے ہیں اور دنیا کو گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ یہی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں بھتیجا تھا یا بھانجا تھا، احیاء سنن کے مؤلف، سیدھی اب مجھے نام صحیح یاد نہیں، بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن وہ تحریر میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جی مولوی الیاس وغیرہ نے اس تبلیغی کام کے لیے اجمالی تائیدات تو حاصل کی، تفصیلی تائیدات حاصل نہیں کی۔ اجمالی تائیدات کو لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو خود کہا کہ آپ ایک مفصل نصاب لکھوائیے، اس نصاب پر جماعت کو کاربند فرمائیے۔ تو مولوی الیاس صاحب نے ان سے کہا آپ ہی لکھ دیجئے۔ آگے یہ مولانا اشرف تھانوی صاحب کے بھتیجے جب پتہ نہیں بھانجے، مجھے سے یاد نہیں، احیاء سنن کے مؤلف، بہرحال کہتے ہیں نہیں میں نے مولانا الیاس کو ایک مفصل نصاب لکھ کر دیا کہ آپ تبلیغی جماعت کو ان حدود میں رہ کر کام کرنے کا پابند بنائیے۔ آگے وہ خود لکھتے ہیں لیکن باوجوہ میری لکھی ہوئی وہ تحریر گم کر دی گئی اور فضائل کی موٹی موٹی کتابیں لکھوا لی گئیں۔ ان حضرات کے اقوال کیوں نہیں سناتے آپ؟
وہ صاف لفظوں میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ خیانت کی گئی، بےایمانی کی گئی، دھوکہ کیا گیا، دغا کیا گیا، کہ جو محقق رسالہ میں نے لکھ کے دیا تھا اسے اڑا دیا گیا، اور اس کی بجائے چند مجہول قسم کی کتابیں اور انتہائی غیر مستند باتوں کے مرقع کتابیں لکھ کے تبلیغی جماعت کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی۔ الیاس ایک دن دوڑا دوڑا میرے پاس آیا، کہنے لگا وہ مولوی تھانوی صحیح کہتے تھے کہ اس کام کے پیچھے قادیانی لگ جائیں گے، تمہارے اس کام کے پیچھے قادیانی لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا آگ کھائی ہے تو انگارے ہگو گے، یعنی جب تم نے خود باطل کی بنیاد رکھی تو اب باطل نکل رہا ہے باہر تو گھبراتے کیوں ہو؟ یہ ملفوظات کیوں نہیں سناتی امت کو؟ جو اکابر، معاصر اکابر مولوی الیاس کو دیکھ کر جن خدشات، جن خطرات کا اظہار کرتے تھے، ان ساروں کی باتیں کیوں غائب کر دی گئی آج مارکیٹ سے؟ اور آج جب کہ اس سے ہزارہا گنا زیادہ یہ جماعت بگڑ چکی ہے، ہمارے مفتی مولوی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی یہ کام حق ہے، یہ کام حق ہے، یہ کام حق ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، اوپر سے ہم سے باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ لفظ ہی اب تبلیغیوں کے لیے اور علماء کے لیے گالی بن گیا ہے۔ اتنی بات میں کسی سے کہوں نا اللہ رسول کے خادم بنے، وہ یوں چڑھتا ہے جیسے میں نے اس کو ماں کی گالی دے دی ہے۔ وہ اس طرح ماتھا چڑھا لیتا ہے، تیوری چڑھا لیتا ہے، کہتے ہیں تو کیا یہ سب غلط ہے؟ میں کہتا ہوں بھئی اللہ رسول کی باتیں مانے تو کیا اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرنی؟ کہ اللہ رسول کی بات غائب کر دینی ہے؟ اب اللہ رسول کی بات کی طرف آتا ہی کوئی نہیں، اور جی ہمارے بڑے وجد اللہ علی الجماعت سے وہی مراد ہے نا جو ما انا علیہ وصحابی پر ہوں۔ اور سب سے پہلے تو یہ پتہ کریں کہ جس جماعت کو ہم نے جماعت سمجھا ہوا ہے اور اس پر اللہ کا ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، وہ جماعت ما انا علیہ وصحابی پر ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ اگر وہ جماعت اس پر ہو ہی نہ تو ید اللہ کہاں سے ان پر آ جائے گا؟ آج اس بات کو طے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور الٹا کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دیکھیں جی ایک دنیا ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، دنیا میں پھیل کے چاروں بر اعظم میں پھیل گئے، ہر جگہ یہی ہے، دنیا ان کے ساتھ ہے جی، اتنے لوگ لگ گئے، کیا یہ سب غلط ہے؟ جماعت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جماعت سے مراد ہے چار مسالک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ جو فقہ حنفی کی تصریحات کے خلاف چلے گا، دیوبندی ہو غیر دیوبندی ہو، وہ جماعت سے خارج ہے۔ اسلام کے خادم بنیے، اللہ رسول کے خادم بنیے، قرآن حدیث کے خادم بنیے، فقہ حنفی کے خادم بنیے، ان ہندوستانی اجمیوں کے خادم نہ بنیے۔ اگر انہوں نے غلط باتیں کی ہیں پکڑیے، اسی طرح پکڑیے جس طرح آپ نے عنایت اللہ مشرقی پکڑا تھا۔ یہاں مولوی الیاس سے جناب ملفوظ سنیے۔ تمہارا خط آیا، ابو الحسن ندوی صاحب کو جواب دے رہے ہیں، تمہارا خط آیا، کچھ عرصہ سنبھال کے رکھا، الفاظ وہاں جو بھی ہیں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پھر وہ خط گم ہو گیا، بہت تلاش کیا نہیں ملا، اور ایسے گم ہو گئے جیسے آج روئے زمین سے ہدایت گم ہو گئی ہے۔ شرعاً یہ کہنا جائز ہے؟ اور کیا لوگوں کو یہ سمجھانا کہ آج میری اس بنائی ہوئی ترتیب پر چلنے کے علاوہ ہدایت کے حصول کا دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں، اور جو اس طریق پر نہیں چل رہا وہ ہدایت پر ہی نہیں ہے؟ کیا یہ حصر شرعاً جائز ہے؟ اور ایک خود ساختہ کام، وہ کون سا کام جس کے بارے میں مولوی الیاس خود کہتا ہے اپنے خادموں کو، مجھے اچھی طرح تیل لگاؤ، خوب گہری مالش کرو تاکہ مجھے گہری نیند آئے کہ اللہ مجھے خواب میں سجھاتا ہے۔ کیا خوابوں سے بنائے ہوئے کام کو اب ہدایت نامہ کہیں گے؟ مفتی صاحب جاگیے، خدا کے لیے جاگیے، صرف اللہ رسول کی جواب دہی کے خوف سے جاگیے۔ جماعت بندی، یہ جماعت ہے، فائدہ ہو رہا ہے، یہ کارگزاریاں ہیں۔ اب تو بریلوی بھی جاتے ہیں بعد، آج بھی ہمارے یہ دیوبندی، یہ آرام پرست دیوبندی سندھ کے، بلوچستان کے ان دور دراز علاقوں تک عیاشیوں کے مارے ہوئے پہنچے نہیں، بریلوی وہاں پہلے پہنچے ہوئے، ان کی خدمات بھی قدر کیجئے نا۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے جی سندھ کے اندرون میں گئے تو بریلویوں نے مار کے باہر نکال دیا، تو ثابت کیا ہوا؟ دیوبندی بعد میں پہنچے ہیں، بریلوی پہلے پہنچے ہیں۔ اگر اندرون سندھ تک پہنچنا کوئی کمال ہے تو اس کمال میں مسابقت کس کو ہے، بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو؟ کارگزاریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جی، ہم سندھ کے ادھر گئے، آگے جا کے دیکھا تو مسجد بریلویوں کو تو مار مار کے نکال دیا۔ تو بتائیے پھر مسابقت کس کو ہے؟ مسجد پہلے بنانے والے بریلوی، وہاں جا کے اذانیں دینے والے بریلوی، نمازیں پڑھوانے والے بریلوی، آپ ان کی مساعی جمیلہ کی کو بنظر تحسین کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر یہ چلنا پھرنا ہی کوئی کمال ہے، یہ کارگزاری، یہ سب کچھ کمال ہے، تو آئیے بریلویوں کو بھی کوئی ایوارڈ دیجیے
کہ جہاں دیوبندی 100 سال بعد پہنچے ہیں، بریلوی وہاں 100 سال پہلے پہنچے ہوئے ہیں، یہ آج وہاں پہنچ رہے ہیں، وہ کب سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو وہاں جا کر کھا پی کے ہگ مود کے واپس آ گئے، انہوں نے تو وہاں مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ تو وہاں 5 وقتہ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اگر یہ کارگزاریوں پر کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو آئیے بریلوی آپ سے، یہ دیوبندی تو ان کے رستے کی دھول نہیں ہے۔ مفتی صاحب علمی جائزہ لیجیے، جذباتی نہیں، اپنے ذاتی رجحانات نہیں کہ جی میرے جذبات کس کے ساتھ ہیں، نہیں، قرآن حدیث کے مطابق اور فقہ حنفی کے مطابق۔ تو فقہ حنفی کے ساتھ نام نہ لیں تو ہمارے مولویوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ قرآن حدیث کا نام سن کے تو ان کے ماتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نال کسی اور کا بھی، ساتھ کسی اور کا بھی نام لو، حنفیت کا نام لو یا دیوبندیت کا نام لو۔ تو بڑی مجبوری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث اور فقہ حنفی اور اپنے اکابر علماء دیوبند کی تصریحات کے روشنی میں ذرا اس جماعت کا جائزہ لیجئے، اس جماعت کی چکا چوند پر نہ مریے۔ جزاکم اللہ خیر واسم الجزا۔